اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل عزاداران امام، چوتھی مجلس، فورتھ مجلس اس امام بارگاہ کی، جو ان کلمات پہ پہلی مجلس شروع کی تھی، یہ زیارت عاشورہ کے کلمات ہیں. یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک عہد ہے، ایک پرومس ہے جو ہم مولا حسین سے کر رہے ہیں. ہم کر رہے مولا حسین سے کہ انی سلمن لمن سالمکم، کہ مولا حسین آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا ہے، جس کے ساتھ صلح کیا ہے، ہم بھی کریں گے. وہ حرب لمن حاربکم، آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی ہے، ہم بھی اس کے ساتھ جنگ کریں گے. کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا تا ظہور امام باقی ہے. اس لیے اب ہم نے جو وعدہ کیا ہے، ہم خود چیک کریں کہ کیا میں یہ پورا کر رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ جملے ہیں عاشورہ کے، دو جگہ ہے، اور ہر امام کا چاہنے والا جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے. میں نے ان مجالس میں کچھ ہسٹری بتائی معصومین کے روزوں کی، اور ان لوگوں کا کنٹریبیوشن بتایا کہ جنہوں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا امام علی کے لیے. اپنی پرائم زندگی شادی کے بعد انہوں نے کام کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولا نے ان کی باڈیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا. کل آپ نے واقعہ سنا کہ یعقوب کلینی کی 1100 سال کے بعد بھی باڈی انٹیکٹ تھی، کام کرنے کا نتیجہ. اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام کے لیے کام کریں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کے یونیز میں جاؤ، مالز میں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، پبلکلی مت جاؤ. اپنے گھر سے شروع کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. گھر سے شروع کرو، اس لیے کہ تمہارا اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے جنریشن کو پروٹیکٹ کرو، اپنی نسل کی حفاظت کرو. اگر تم نہیں کرو گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ دین تمہارے گھر سے چلا جائے گا. دیکھیے ہر آدمی یہ بولتا ہے کہ میں مولا ظہور کریں گے انشاءاللہ تو میں نصرت کروں گا. سب کی خواہش ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ جو یہ بولے کہ مولا آپ آئیں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا. ٹی وی نہیں دیکھوں گا لیکن تو ہر آدمی چاہتا ہے، اور ہم بولتے بھی الجل الجل الجل. اور ہم دعائے فرج میں یہ کہتے جو مشہور ترین دعا، ریکمینڈڈ دعا آج کے دور کے لیے، کہ اسا اسا اسا. کیا مطلب ہے اسا کا؟ رائٹ ناؤ، ابھی آئیے آپ. یہ کون بول رہا؟ ہم خود بول رہے ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ زبان سے بول رہے ہیں یا دل سے بول رہے ہیں؟ مولا کو نہیں معلوم ہے کہ میں دل سے بول رہا ہوں یا زبان سے بول رہا ہوں؟ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم سب چاہنے والے مولا کی، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم انتظار میں. خود ڈیسائیڈ کرو گے کتنا انتظار میں تم ہو، کتنا امام کے لیے کام کر رہے. آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار یور امام. اگر تم کچھ نہیں کرو گے، ایسی زندگی گزارو گے سڈنی میں 60 70 80 برس کے بعد ختم ہو جاؤ گے. پھر یہاں کی جو سیمیٹری ہے نا، یہاں کا جو گریو یارڈ، وہاں لے کے جا کے تمہاری اولاد دفن کر دے گی. اگر اولاد کو دیندار نہیں بنایا نا تو پہلی رات میں آ کے وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا تمہارے. 1000 واقعات ہیں. میں نے میلبورن میں ایک واقعہ سنایا تھا، یو کے کا، لیسٹر کا. لیسٹر میں ایک مومن کا انتقال ہوا.
4 بیٹے تھے اس کے، ایک ہارورڈ کا پڑھا ہوا، کیمبرج کا پڑھا ہوا، آکسفورڈ اور کولمبیا یونیورسٹی، چاروں بیٹے اس سٹیج پہ تھے دنیاوی لحاظ سے۔ بہت اچھی بات ہے، بچوں کو ایجوکیشن دینا ہے۔ میں تو یہاں بولتا ہوں، یہاں پہ بھی بولتا ہوں، امریکہ میں بولتا ہوں کہ اوورسیز اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ رہے ہیں تو یہاں کے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ ایجوکیشن نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو علی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، جہالتوں سے علی سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولا کی سب سے بڑا جو دشمن ہے علی کا وہ کون ہے؟ جہالت ہے۔ علی نے نام نہیں لیا یہ میرا دشمن ہے، یہ کہا جہالت کو میں سب سے پہلے ختم کروں، جس کا نتیجہ جتنے تھے دشمن علی سارے کے سارے جاہل تھے۔ اگر علم ہوتا تو علی کے قدموں پہ رہتے سلمان کی طرح۔ تو ہم کو بھی یہ کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھو یہ انتہائی خطرناک زمانہ ہے، ایول ورلڈ ہے، دنیا سجی ہوئی ہے، ایسی سجی ہوئی ہے کہ ایک لمحے میں انسان گناہوں کی طرف چلا جائے۔ اب تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنے گھر میں بیٹھ کے انسان گناہ کر سکتا۔ یہ زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اگر تم نے اپنی اولاد کو بچا لیا، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی اولاد ہے، اس وقت پریزنٹ میں، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ سیکنڈ تھرڈ جنریشن کے پیچھے مت جاؤ کہ وہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اب جو ایگزسٹنگ ہے آپ کے پاس موجود ہے، جو تمہاری آغوش میں، اس کی حفاظت کرو۔ یہ ذمہ داری دونوں کی ہے، ماں کی بھی ہے، باپ کی بھی۔ میں نے کہا کہ لیسٹر کا وہ واقعہ عجیب عبرتناک واقعہ، عبرتناک، دنیاوی لحاظ سے اتنی تعلیم حاصل کی، باپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی بچوں کی تعلیم میں، اور بہت اچھا کیا، لیکن ایک کوتاہی ہو گئی اس سے۔ وہ کیا کوتاہی ہوئی اب سنو۔ باپ کا انتقال ہوا لیسٹر میں، باڈی آئی لندن میں، ٹائم اناؤنس کیا گیا، مثال 4 بج رہے تھے شاید، ابھی تھا وہاں پہ، تو تدفین میں دیر ہو گئی، آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دیر ہو گئی کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ تو ان کا بڑا بیٹا بولتا ہے کہ جلدی کرو، میرا ساکر کا میچ ہے۔ آپ امیجن کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسی ویسی سٹوری نہیں سنا رہا، دیکھی ہوئی سٹوری ہے۔ سب خاموش بیٹھ گئے۔ جو بیٹے کو ساکر کی فکر ہو، وہ بیٹا باپ کی پہلی رات کی نماز پڑھے گا؟ تعجب مت کرو کہ ایسے پاسبل ہے کیا؟ یہ پاسبل ہے، دنیا میں ہے۔ اس کے بعد جب آفس میں بیٹھے زیارت تیجے کی مجلس کے لیے، وہ ویکنڈ پہ آ رہی تھی، دوسرا بیٹا بولتا ہے میرا فائنل ہے، یہ ٹائم پہ مت رہو۔ آپ امیجن کرو، اگر کیا کیا انہوں نے دنیاوی علم دیا، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا بیٹھ کے بچوں سے بات کرنے کا دین کے لیے۔ میں پوری دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ 10 منٹ اسپیئر یور ٹائم۔ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھو 10 منٹ بیٹھو اپنے بچوں کے ساتھ اور ولایت علی بتاؤ۔ اتنی آسانی سے عزاداری یہاں نہیں آئی۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کے بہترین عزاخانے میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ذکر حسین کر رہے تو یہ سمجھو کسی کا سیکریفائز ہے کہ جس کی وجہ سے ذکر حسین ہو رہا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یاد رکھو، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوائیں ہوئی، دیواروں میں چنے گئے تو عزاداری آئی۔ یہ بہت ہم کو تو گرانٹیڈ ملی ہے، بہت آرام سے ملی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ روز کرنا۔ یہ نہیں کہ 8 ربیع الاول کے بعد پوری مجلسیں ختم ہو گئی، تھینک یو ویری مچ، گھر چلے گئے، بس پھر نیکسٹ ایئر ملیں گے یا کوئی امپورٹنٹ ڈیٹس میں ملیں گے۔ نہیں، 8 ربیع الاول کو جب آخری مجلس کرنا یہاں سڈنی میں اور گھروں کو جانا تو چیک کرنا اپنے آپ کو کہ یہ 2 مہینے 8 دن میں نے مولا حسین کا کون سا پیغام لیا، حسین کی زندگی سے کون سی چیز اس سال
1446 ہجرہ میں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا. اس طرح کی میں جنرل بات کر رہا، برا مت مانو، میں آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا، میری مجلس لائف جاری، دنیا سن رہی. تو کوشش یہ کرنا کہ پورے 2 مہینے 8 دن آپ نے صبح شام عزاداری حسین کیا، مومنین سے ملے، عزا خانوں میں گئے، یا حسین یا علی کرتے رہے. تو کوئی لائف میں چینج آیا؟ جیسے 29 ذیلحج کو تھے ویسے ہی ابھی تک. کربلا سے کیا لیا؟ کربلا کا میسج کیا ہے؟ ایک پہلا پیغام دے دیتا کربلا کا، پلیز غور سے سنو. کربلا کا جو پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے فارگیونیس کا، معافی کا. کربلا معافی کا نام بھی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ آغاز کربلا فارگیونیس ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ کربلا کا آغاز معافی سے ہوا. مولا حسین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغام دے دیا کہ کتنا بھی بڑا دشمن ہو تمہارا، کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، کتنا ہی بڑا دشمن ہو، اگر وہ آئے تمہارے پاس اور آ کے بولے کہ ہم سوری، تو اس کو معاف کر دو. معافی میں جو مزہ ہے نا وہ کسی میں نہیں ہے. جب آپ کسی کو معاف کرتے نا تو دل کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے. یہ کوالٹی معافی کی اللہ کی ہے اور معصومین کی ہے. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے کہا کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ بولتا کم ٹو می، جسٹ سے ون ورڈ، سوری، میرے پاس آ جاؤ، میں غفور الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، میں صرف معاف کرتا ہوں. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا. کیا بولا میں؟ جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنی ذات پہ اگر اللہ رحیم نہیں ہوتا، کریم نہیں ہوتا، تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کرم ہے اس کا. میں بڑی اس سے بول رہا کہ اللہ معاف کرتا ہے، تواب الرحیم ہے. حسین نے حر کو معاف کر کے اللہ کی صفت کو بتایا. کیا بول رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ ورنہ دنیا کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کیسے کرتا ہے. مولا حسین نے بتایا کہ میں مظہر اوصاف خدا ہوں، میں معاف کر کے بتاتا ہوں کہ اللہ ایسا معاف. محمد آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ لیں پلیز. اچھا، اس میں ایک بات اور معافی کے لیے، آج رات میں جب گھر جانا اپنے اپنے گھروں میں، تو 5 منٹ سوچنا عابد میرامی نے کیا کہا. اپنے بستر پہ لیٹ کے سوچو، جسٹ تھنک واٹ آئی سیڈ، اور چیک کرو کہ بیک ہوم تم کسی سے ناراض ہو. اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر ہو تو بہترین موقع ہے آج ہی کی رات ایک کال کر لو. واٹس ایپ کی سوری نہیں بھیجنا، سمجھے؟ واٹس ایپ کی سوری، if I hurt you, what do you mean if I hurt you؟ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، 14 شعبان آ رہی، شب قدر آ رہی ہے، ریگولر میسج چلتا ہے if I hurt you I'm sorry. کیا بول رہا میں؟ if نہیں، ڈائریکٹ فون کرو اور فون کر کے بولو I'm sorry. تمہاری ایک سوری تمہاری زندگی کو بدل دے گی. تمہاری ایک سوری تمہاری لائف کے آبسٹیکلز کو ختم کر دے گی. تمہاری ایک سوری تمہاری دعاؤں کو اس کی بارگاہ میں پہنچا دے گی، اس لیے کہ یہ صفت اللہ ہے، صفت معصوم. کم از کم 1446 ہجرہ کا یہ جو محرم ہے، اس میں اس کوالٹی کو لا لو. اور ایک بات بولوں، غور سے سنو، معافی اٹس ناٹ ایزی. کسی کو معاف کرنا آسان نہیں، بالکل نہیں ہے آسان. آئی نو، بالکل آسان نہیں ہوتا. ہمارا ایگو ہے،
کہ میرا ایک پوزیشن ہے، میں کیوں معاف کروں، غلطی اس کی ہے، یہ بولتے ہیں. سارے ایگو کو توڑو، اس لیے کہ معافی غرور کو توڑتی ہے. کیا بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں. یاد رکھو، جب تم معاف کرتے نا، جب تم سوری بولتے نا کسی کو، تمہارا غرور ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر غرور ٹوٹ گیا تو عبادتیں قبول ہو گئی. غرور ٹوٹ گیا تو تم امام کے قریب ہو گئے. غرور کو توڑو. تو اس کا بہترین عمل یہی کہ تم لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو اور اللہ کی بارگاہ میں، امام علی کی بارگاہ میں جا کے سوری بولو. دوستو وہ مومن نہیں ہے، میں اتنی بڑی بات بول رہا، کل تک ہوں یہاں پہ انشاءاللہ. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں آرام سے، کہ وہ مومن بن ہی نہیں سکتا، وہ علی والا بن ہی نہیں سکتا اگر وہ کسی کو معاف نہیں کرتا. آپ انصاف سے بولو، اگر میں کسی کو معاف نہ کروں تو then how can I expect from اللہ اور امام علی کہ وہ مجھے معاف کریں گے؟ کیسے؟ ہم کیا سمجھ لیں کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے؟ سب سے بڑے گناہگار تو ہم ہیں. ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ نہیں بولنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اس کی بارگاہ میں جا کے بولنا، پروردگار تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آیا ہے، یہ بولنا. اب آپ کو بولوں، دعائے کمیل سنتے ہو نا، ریلیجیسلی سنتے ہو نا ایوری تھرسڈے. اردو میں پڑھو یار، انگلش میں پڑھو، عربی میں مت پڑھو، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک دعائے کمیل تمہاری پوری زندگی کو بدلتی ہے، پوری زندگی کو بدلتی ہے ایک دعائے کمیل. دعائے کمیل میں پلیز غور سے سنو، دعائے کمیل میں امام علی نے دعا مانگنے کے طریقے کو بتایا، سٹائل کو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم اپروچ کیسے کرو، جاؤ کیسے، مانگو کیسے. مولا علی بول رہے، کوئی اور نہیں بول رہا. کائنات کا افضل ترین اللہ کا بندہ، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق. اگر ولایت علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یاد رکھو. محبت علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن وہ محبت مت کرو جو صرف زبان سے ہو، وہ محبت کرو کہ تم سڈنی میں اٹھو، بیٹھو، جاؤ، ملو کسی سے تو لوگ بولیں علی والا ایسا ہوتا ہے. You don't need to say کہ تم علی، مولا علی کے چاہنے والے ہو. تم یونیس جا رہے، آفیسز جا رہے، بزنس کر رہے، تو تمہارا ایکشنز بتانا کہ تم کس کے ماننے والے ہو. تمہارا سٹائل بتانا، تمہاری زبان بتانا کہ تم کس کے ماننے والے ہو. کل کی مجلس یاد ہے آپ کو، کل میں نے بہت سی باتیں بولی کہ سویٹنس زبان میں وہ لے کر. اچھا میں یوں ہی نہیں بول رہا، مولا علی کی اگر زندگی دیکھو، اسی نجف اشرف میں واپس آ گیا، نجف اشرف جہاں کل چھوڑا تھا. جو روز سن رہے ہو بولیں گے ابھی تک آئے نہیں. نجف کو کوئی نہیں چھوڑتا بھائی. ارے میں کیا بول گیا، وہ بدنصیب ہے جو نجف کو چھوڑ دے. ہماری ڈیسٹینی نجف ہے اشرف، ہماری زندگی نجف ہے اشرف. نجف اشرف کا ایک واقعہ سنیں کہ کیا چیز ہے، مولا کا کردار کیا تھا، مولا کی زندگی کیا تھی، مولا کیسا زندگی گزارتے. مولا نجف اشرف سے، کوفے سے، ایکچولی یہ واقعہ کوفے کا ہے، کوفہ اور نجف تو ملا ہوا ہے. کوفے سے جب مولا خلافہ بنایا تھا، کیپٹل بنایا تھا کوفے کو، اور آپ کی ظاہری حکومت میں میرا مولا کوفے سے کسی کام، صرف اخلاق دیکھو علی کے کیا تھے، پلیز غور سے سننا، اخلاق اور ان کی زبان کیسی تھی میرے مولا. علی کسی کام سے اکیلے اپنے گھوڑے کے اوپر، میری طرف دیکھو، کوفے سے باہر نکلے، آدھا ایک گھنٹہ مولا کام کر کے، جو بھی کام تھا کام کر کے واپس آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو پرانا زمانہ کوئی ٹار روڈ یا سیمنٹ روڈ نہیں تھی، ریگستان تھے، اس میں راستے بنے ہوئے رہتے تھے. میری طرف دیکھو، مولا ایسا آ رہے، ایک سائڈ سے ایک دوسرا شخص یہودی تھا، اس لیے کہ یہودیوں کا لباس جو ڈریس ہوتا تھا تھوڑا سا الگ ہوتا تھا. وہ امام علی کو نہیں جانتا تھا. دونوں ایسا آئے، آ کے ملے. علی نے اس کو دیکھا، اس نے علی کو دیکھا، اس نے کچھ نہیں کہا. میرے مولا نے پہلے سلام کیا. نہیں سمجھے؟
کل کی مجلس یاد ہے، مولا نے پوچھا، راوی نے پوچھا تھا کہ غرور کیسے توڑنا، تو علی نے کہا سلام میں پڑھ. غرور کو توڑو بابا، غرور کو توڑو. یہ مت بولو کہ میرے پاس نہیں ہے. خود چیک کر لو کتنے سلام کرتے ہو پہلے، یا کتنا انتظار کرتے ہو کہ کوئی کرے سلام. خود آگے بڑھ کے سلام کرو. مولا نے پہلے اس کو سلام کیا، وہ آ کے ایسا ملا مولا سے. وہ مولا کو نہیں جانتا تھا. مولا نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. اب دونوں گھوڑوں پہ ہے، دونوں ایک ساتھ چل رہے. مولا نے گفتگو شروع کی. 4-5 منٹ گفتگو ہوئی. یہ شخص اتنا امپریس ہو گیا، کہنے لگا یار یہ کون شخص ہے، کتنی میٹھی زبان ہے، کتنی اچھی باتیں کر رہا. کچھ نہیں. اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو مولا نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. مولا نے اس سے پوچھا تو کہاں جا رہا؟ اس نے ایک راستہ بتایا. چلتے 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 ایک راؤنڈ اباؤٹ آیا چھوٹا سا. وہاں 4 راستے تھے. ایک کوفے کو جا رہا تھا، ایک راستہ وہ تھا یا اس کو جانا تھا، اور 2 راستے تھے. وہاں رکے، دونوں گھوڑے کو روکا. اس نے علی کو دیکھا، علی نے اس کو دیکھا. وہ اپنے راستے کی طرف مڑ گیا. اب وہ یہ ایکسپیکٹ کرا کہ مولا کوفے کی طرف جائے. چند قدم وہ آگے بڑھا اپنے راستے کی طرف. اس کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا. پلٹ کے دیکھا میرا مولا آ رہا. اس نے رک کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ تو کوفہ نہیں جاتا، کیا تو راستہ بھول گیا؟ علی نے کہا میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. کیا بول، یہ نہیں بولا کہ تو کون مجھے بتا رہا. کتنا پیارا جواب ہے. یہ نہیں کہا کہ میں راستہ نہیں بھولتا، میں یہ ہوں میں یہ ہوں. نہیں کہا میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. اچھا اگر اپنی میموری کو شارپ کرنا چاہتے ہو نا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، قرآن کی روز 1 پیج کی تلاوت کرو. خاموش ہو گئے. نہیں، ایک رکوع پڑھو روز، تمہاری میموری شارپ ہوگی، کبھی تم بھولو گے نہیں. 1 پیج کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ 5 منٹ. اگر پڑھنا نہیں آتا نا، ٹیلی فون ہے نا، اسمارٹ فون، قرآن مجید کا کوئی بھی سورہ نکالو، اس کو آن کرو، 1 رکوع سنو، کان میں پڑے گا نا، تمہیں میموری شارپ ہوتی جائے گی، دماغ تیز ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے اللہ کی. تو مولا نے اس سے کہا آپ ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک باوا سے بلند صلوات پڑھ کے آگے آ جائے. بس دوستو، ہوا کیا؟ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ میری ٹاپک موت کی بھی ہے. میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا. شکر ادا کرو کہ 4 دن سے یہاں پہ کچھ نہیں پڑا. کہیں جاتا ہوں تو چھیڑتا ضرور ہوں، کہیں سے بھی گھیر کے موت کو لا سکتا. لیکن ڈرو مت موت سے. موت ایک حقیقت اور ریالٹی کا نام ہے. موت ایک ملاقات کا نام ہے. جس کی تمنا میں زندگی گزار رہے نا، اس سے ملاقات ہوگی. میرے مولا سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال اس نے پوچھا کہ راستہ بھول گئے؟ علی نے کہا نہیں، میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. پھر کہا یہ راستہ تو کوفہ. اب سننا مولا کا جواب. اس جواب نے اس کو مسلمان کر دیا. اس نے کہا پھر یہ راستہ تو کوفہ نہیں جا رہا. مولا نے کہا مجھے معلوم ہے یہ راستہ کوفہ نہیں جا رہا. تو کہا پھر کیوں آئے؟ علی نے کہا میں صرف اس لیے آیا، غور سے سنو، اسی لیے آیا کہ اتنی دیر سے تو میرا ہم سفر تھا، ہم لوگ ساتھ آ رہے تھے، تو میں نے یہ چاہا تھوڑی دور تیرے ساتھ چند قدم تیرے راستے پہ چل کے تجھے رخصت کروں. اس نے ایسا دیکھا، اس نے علی کو ایسا دیکھا کہ آج کے زمانے میں ایسا صاحب اخلاق
اس نے کہا اب تک نام نہیں پوچھا تھا، اب پوچھا کیا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ امام علی نے کہا میرا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ کمال تھا، ہم ہمیشہ اپنے باپ کے نام سے تعارف کراتے ہیں، جس کا باپ ایسا ہو تو تعارف بھی کراتے ہیں۔ جب کہا علی ابن ابو طالب تو اس نے کہا تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو؟ علی نے کہا کہ ہاں۔ اس کو یقین نہیں آیا، کہا تم خلیفہ وقت ہو؟ امام نے کہا ہاں میں علی وہی علی ہوں۔ اس نے کہا علی کیا سنا تھا تمہارے بارے میں اور کیسے پایا؟ یہ بتاؤ یہ جو تمہارا اخلاق ہے یہ تمہارے ہیں یا اسلام کے ہیں؟ کہا اسلام کے اخلاق ہیں یہ۔ اس نے کہا اب مجھے کلمہ پڑھو۔ کردار علی سے وہ مسلمان، اخلاق علی سے وہ مسلمان، مولا کی زبان سے ملاقات، کہ اتنی میٹھی زبان کہ جب بات کرتے تو سامنے والا اتنا امپریس ہوتا۔ یہی چیز اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو کہ تمہاری زبان میٹھی، سافٹ سپوکن بننا، ہمیشہ ہمیشہ سافٹ سپوکن رہنا۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ اتنی میٹھی زبان رکھو کہ جب تم کہیں چلو کہیں جاؤ، اگر تمہارے خاندان میں تمہاری فیملی میں کوئی آ کے پوچھے، سڈنی میں تمہارے دوست کوئی پوچھے کہ تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہے جس کی زبان میٹھی ہے، تو تم کو بتائے۔ یہ سیرت معصومین ہے دوستو۔ اگر ہم ایسے نہیں بنیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ غصہ اسی لیے اسلام میں حرام رکھا ہے، حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، غصہ کرنا حرام ہے۔ کسی پہ بھی غصہ، بیوی پہ نکالتے وہ تو اور حرام ہے، لیکن یہاں کون نکالے گا، ہمت کس میں ہے؟ بابا میں دنیا دیکھتا ہوں، وہ زمانہ تھا، نہیں ہنسو مت، نکالنا بھی نہیں، یہ مت سمجھو کہ آپ جو چاہے بول سکتے کسی کو، وہ تمہاری کنیز نہیں ہے، کنیز نوکر نہیں ہے تمہاری۔ جتنی محبت سے رہو گے اتنی اولاد میں محبت پیدا ہوگی، علی والا نکلے گا بچہ۔ اگر لڑتے رہو گے تو مولا کی محبت دور ہوتی جائے گی، ماحول خراب ہوگا۔ تو کبھی نہیں، ہمیشہ پیار سے بات کرنا، ہمیشہ زبان میٹھی رکھنا، اس لیے کہ جتنی میٹھی زبان رہے گی اتنا تمہاری لائف میں تم گرو کرو گے۔ یہ سیرت معصومین، یہ مولا۔ تو نجف اشرف میں کل تک جان گیا تھا، میں وہیں واپس جا، جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے کہ نجف کے حالات بتا رہا تھا کہ کیسے کیسے حالات ہوئے نجف، اور کون کون سی پرسنالٹی وہاں پہ دفن ہے، اور کیسے امام علی کے ساتھ وہ لوگ آج تک زندہ ہیں۔ کل سوالات ہوئے بعد میں کہ پھر یہ کیسے کہ اگر کوئی آ کے وہاں دفن ہو جائے اور دفن ہو جائے، بار بار وہ کلیئر کر رہا کہ دفن ہونا شرط نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ لے کے جا کے کربلا مولا میں کسی کو دفن کر دو، صدام چاہتا کسی کو بھی مولا حسین کے حرم میں دفن کر سکتا، کون روکنے والا تھا اس کو؟ وہ جو پڑوس کی حکومت ہے، نام نہیں لیتا آپ سمجھتے، وہ لوگ جس کو چاہے لے جا کے مسجد نبوی میں دفن کر سکتے۔ کئی مسئلے حل ہو گئے اس سے، کئی مسئلے حل ہو گئے۔ دفن ہونا شرط نہیں ہے شیعت میں، اسلام میں رہنا شرط ہے۔ جب سیریا میں ظلم ہو رہا تھا، ابھی حال میں 10-15-20 سال پہلے، اور وہ ایک امام علی کے شیعہ، امام علی کے چاہنے والے کی میت کو نکالا گیا تھا، تو اس وقت میں نے ایک جملہ بولا تھا، وہ یوٹیوب پہ ہے وہ مجلس، کہ آلموسٹ 1300 سال کے بعد باڈی نکلی، 1300 سال کے بعد انہوں نے توڑ دیا تھا، پورے حرم کو توڑ دیا، اور مولا علی کے چاہنے والے کی
باڈی کو واٹس ایپ کے اوپر پکچرز بھی آئے تھے، جو آئے تھے میں نے وہاں پہ ایک جملہ بولا تھا کہ دشمن کو بھی یقین ہے کہ علی والے کی باڈی رہے گی. کیا سن رہے کیا سن رہے؟ اگر یقین نہیں ہوتا تو کیوں کھودتے؟ میں نے کہا اس وقت یہ کہا تھا کہ دشمن کو بھی یقین ہے کہ علی والا ہوگا تو اس کی باڈی رہے گی. وہ زندہ دفن ہوئے تھے، ان کو امیر شام نے زندہ دفن کیا تھا. اب اس کے بعد کا جملہ سنو. میں نے کہا اتنا یقین ہے نا کہ دشمن ہے لیکن یہ یقین ہے کہ علی والا ہے، اس کی باڈی ہے. میں نے کہا اگر اتنا یقین ان لوگوں کے اوپر ہے تو جا کے ان کی بھی تو لہر کھول کے دیکھو. ان کی بھی کھول کے دیکھو، معلوم ہوتا کہ انکل ہے یا نہیں. معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہے یا نہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ 7 آدمی مجلس میں، تو میں نہیں بول سکتا، میری لائیو جاری مجلس 6 یا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو صاحب تابوت بتایا گیا. مجلس کے بعد پوچھ لو، نام بول دوں گا میں ممبر سے نہیں بولوں گا، اس لیے کہ لائیو جاری مجلس. 7 آدمی ایسے کہ جو صاحب تابوت، جن کے لیے کہا گیا کہ وہ جیسے ہی روح نکلی ان کو آگ کے تابوت میں لٹا کر منتقل کر دیا گیا اوپر. ان کے لیے کوئی حساب و کتاب بھی نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے دشمنان اہل بیت کہ جن کو اوپر بھیج دیا گیا سیدھا. میں کھل کے نہیں پڑھ سک رہا، میری مجبوری، یہ سامنے 2 3 کیمراز لگا کے رکھے ہیں میرے. تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر جہنم کے آخری حصے میں ہے، شیطان چوتھے حصے میں ہے، ان کو آخری حصے میں رکھا گیا. اور یہ کہا گیا کہ اگر جب آگ جہنم کی تپش ذرا کم ہوتی تو ان کے تابوت کا جو لڈ ہے اس کو کھول دیتے. نہیں سمجھے؟ آگار بھڑکتی وہ 7 آدمی. تو اگر جنہوں نے کام کیا، اور ابھی کل کا واقعہ آپ نے سنا کہ امام نے زمین کو بچا کے رکھا. اچھا یہ ایک نہیں، اور ایک آپ کو واقعہ بتا دوں اسی نجف ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری، کون نہیں جانتا جابر کو؟ یہ ایک ایسا صحابی رسول اور امام علی کا شیعہ تھا کہ جس نے 6 معصوم کی زیارت کی. مذاق نہیں ہے. اللہ کے رسول سے لے کے 5 امام تک 5 اماموں کی اور سرکار کی زیارت. اتنا بڑا سٹیٹس جابر ابن عبداللہ انصاری کا کہ جو ابھی آپ نے حدیثہ قصہ پڑھی وہ خالہ جابر ابن عبداللہ انصاری، یعنی وہ مشہور حدیث قصہ کی روایت جابر سے. تو یہ تیسری ان کی فضیلت، یہ پہلا زائر حسین ابن علی. پہلے سن لو، پہلا زائر حسین ابن علی، چوتھے امام کے بعد جس نے پہلی زیارت کی. ایون شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم نے بعد میں کی، جابر نے پہلے کی. اس لیے کہ بیویاں جب آئیں تو جب خبر حسین کی زیارت کی، جابر ان سے پہلے. کتنا بڑا سٹیٹس ہے جابر کا. ایسا صاحب اور امام علی کا شیعہ تھا، ایسا شیعہ تھا، دیوار کی طرح کھڑا رہتا تھا. جابر، یہ 100 یا 150 سال پرانی بات کر رہا ہوں. آج بھی جابر کی لحد کے اوپر یہ پورا واقعہ موجود ہے جو میں پڑھ رہا. جابر خواب میں آئے، اہل سنت بھی مانتے ہیں رسول کا صحابی ہے. خواب میں آئے، اس وقت کے علماء کو 100 سال پرانی بات ہے، ابھی حال کی ہے. آ کے کہا میری لحد میں پانی آ گیا، میری باڈی کو نکالو اور دوسری جگہ دفن کرو. اب لوگ آ کے پیچھے ہو رہے تھے. آئی تھنک یہ شاہ فیصل کا زمانہ تھا سعودیہ میں. تو اور ادھر آغا نیانی جو ہمارے مرجع وقت ہے، ایک عظیم پرسنالٹی، ان کا زمانہ تھا. تو بہرحال 3 دن مسلسل آ کے جابر نے کہا. اب اعلان ہو گیا، علماء جمع ہو گئے،
کہ جابر کی باڈی کو نکالنا ہے، تو پوری دنیا سے لوگ آئے کہ صحابی رسول کی زیارت ہو جائے۔ اس سے بڑی بات کیا کہ رسول کے صحابی اور جابر جیسا صحابی کی زیارت ہو۔ لیکن جو اس وقت، یہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کا زمانہ، برٹش رول ہے پوری دنیا میں، ان لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، کہا یہ پاسبل ہی نہیں کہ 1200 ایئرس کے بعد اگر کوئی باڈی گریو کھولی جائے اور باڈی انٹیکٹ ہو۔ بڑے بڑے جرمن سے سائنٹسٹ آئے کہ زمین کو دیکھیں، کہیں زمین میں کوئی پریزرویٹیوز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے باڈی ویسی بچی ہوئی۔ ہر طرف سے دنیا سے لوگ آئے۔ اس زمانے کے نیوز پیپرز میں تصویر بھی تھی، جابر کی لحد پہ یہ واقعہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے وہ۔ تو جب ان کی لحد کھولی گئی 1200 سال کے بعد، بالکل انٹیکٹ باڈی، مذاق نہیں ہے دوستو، 1200 سال کے بعد جابر کی باڈی ایسی تھی جیسے ابھی کسی نے دفن کیا، وہ فریشنس باقی ہے، وہ کفن میلا نہیں ہوا، وہ داڑھی کے اوپر نمی ہے غسل کی۔ ان کو اٹھا کے بڑی شان سے لے کے جا کے اب جان جابر بغداد میں ہے، وہاں دفن کیا۔ تو اس وقت جو آئے تھے سائنٹسٹ چیک کرنے کے لیے زمین کو، وہاں کی زمین لی، مختلف جگہوں کی، وہاں عراق میں زمین کے مٹی کو اٹھایا، کہا کہ سب برابر ہے، وہ بھی ویسی ہے، یہ بھی ویسی ہے۔ اللہ کو بتانا تھا کہ زمین کی طاقت نہیں، یہ ہماری طاقت ہے۔ کام کرو گے، if you work for امام، اب ایسا زندہ رہو، ایسا زندہ رہو۔ آپ سڈنی میں کام کرنا بابا، یاد رکھو امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، ریولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے۔ میرا مطلب انقلاب کا یہ نہیں ہے کہ تم گن لے کے چلے جاؤ، پلیز پلیز، تم اپنے پیس کے ساتھ، اس لیے کہ تم حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے پیس کا میسج دیا۔ آج پوری دنیا میں مولا حسین کو کیا بولتے ہیں کہ he's a savior of humanity۔ حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ مولا سیویئر آف ہیومینٹی ہے، تو آپ پیس کا میسج، صرف پیس، دنیا کو بتاؤ، ایک لائن کو ڈیوائڈ کر کے دنیا کو بتاؤ کہ ہم مسلمان اور ہیں، ہم اور ہم علی والے ہیں، ہم صرف امن کی بات کرتے اور کسی کی بات نہیں کرتے۔ تو انقلاب لانا، اپنے آپ میں انقلاب کو پیدا کرو، ریولوشن کو پیدا کرو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اور اس کے بعد صرف تھنک کہ میں کیا کروں امام کے لیے، میں کیا کروں، what do you want me to do؟ مولا سے دعا مانگتے رہو کہ مولا give me chance, give me chance, give me chance, give me chance to serve you۔ دوستو اسلام وہ مذہب ہے کہ تم نیت کرو گے تو اجر مل جائے گا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ مت کرو، موقع نہیں ملا، صرف نیت کر لو دل میں کہ مولا if I get chance I'm going to help you، مولا میں دین کی مدد کروں گا، آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ جو امام کے لیے کام کرتا ہے اس کی جاب کبھی نہیں جاتی، اس کا کاروبار کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا رزق کبھی بند نہیں ہوتا، وہ کبھی ایسا نہیں رہتا۔ جو امام کے لیے کام کرے، جو مولا حسین کے لیے کام مشن بناؤ، ایک مشن بناؤ اپنی زندگی کا۔ اس لیے کہ ہم دوسرے مشنز بناتے ہیں کہ ہم دنیا میں یہ کریں، ضرور کرو، لیکن اس کے ساتھ 10 منٹ اسلام کے لیے بھی سوچو، 10-15 منٹ تھنک اباؤٹ امام۔ یہ سوچو کہ اگر کل امام آ جائے تو کیا میں ہیلپ کروں گا، کر سکتا ہوں، کیا میں اس قابل ہوں؟ بس بات یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ پڑھتا پھر نجف شب آتا۔ سب ظہور کی دعا غور سے سنیں، سب ظہور کی دعا کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظہور سے پہلے جب ظہور ہوگا انشاءاللہ، یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں، ظہور جب انشاءاللہ مولا آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ سڈنی میں آئیں گے؟ کہاں آئیں گے بھائی؟ مکے میں آئیں گے۔ مکے میں کہاں آئیں گے؟ کعبے میں کہاں آئیں گے؟ یہ یاد رکھو۔ عمرے پہ جاتے ہو، اللہ ہم کو عمرے پہ بھیجے، اللہ ہم کو حج پہ بھیجے، تھوڑا سا معلوم کر کے جاؤ کہ مولا آئیں گے کہاں کعبے پہ۔ افسوس سے بولا، جب عمرے پہ لے کے جاتا ہوں گروپس کو تو پوچھتا ہوں بابا امام کہاں آئیں گے؟ تو کعبے میں آئیں گے۔ ارے کعبے میں کہاں آئیں گے بھائی؟ جو مین ڈور ہے نا کعبے کا، گولڈن ڈور،
وہاں نہیں آئیں گے. وہیں پہ مقام ابراہیم ہے، وہ گولڈن چھوٹی سی ٹوم جو ہے وہ مقام ابراہیم، وہاں پہ بھی نہیں آئیں گے. اس سے آپ آگے بڑھے تو وہ ایک چھوٹی سی باؤنڈری آتی کعبے کی، جس کو مقام اسماعیل بھی بولتے ہیں، جس پہ وہ گولڈن کلر کا پنالا ہے. یہ وہ جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وہ اجر ہے جیسے تم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، جو اندر کا حصہ ہے کعبے کا. اسی لیے وہاں سے طواف نہیں کرتے، باہر سے کرتے طواف، سنی شیعہ سب. اور وہیں پہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل دفن ہے، ان کی دونوں کی ماں اور بیٹے کی گریو ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ 70 نبی اس جگہ پہ دفن ہے. وہ بڑی برکت والی جگہ ہے کعبے کی، ہر جگہ برکت ہے، لیکن اس جگہ پہ اولاد کے لیے اگر کوئی دعا کرے، کوئی بے اولاد ہے، اس کے لیے دعا وہاں مقام اسماعیل پہ کوئی کرتا ہے، جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل، جناب رباب کے دونوں بچوں کا واسطہ دے کے، تو اللہ اس کو اولاد عطا کرتا ہے. وہ جگہ اولاد کی ہے. جیسا صفا پہاڑی کے اوپر رزق کے لیے کہا گیا، صفا پہاڑی جہاں پہ ہم صحیح کرتے، صفا سے جاتے ہیں مروہ تک، صفا پہاڑی پہ بیٹھ کے اگر کوئی سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا. کعبے کے حصے کے میں حصے بتا رہا. اب وہاں سے آپ چلیں، وہ حصہ کراس کریں، پھر کافی بڑا حصہ کعبے کا آ جاتا. وہ جو اینڈ ہوتا پھر وہ وہی جگہ ہے جہاں میرے مولا کی ولادت ہوئی، رکن یمانی. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ دیوار سے حجر اسود کی دیوار بالکل ایسی ہے، ایک کارنر پہ رکن یمانی ہے، ایک کارنر پہ حجر اسود. اس دیوار پہ بہت رش ہوتا، آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ سارے قافلے آ کے وہیں پہ ملتے. وہاں پہ اس دیوار کے اوپر میرے مولا کا ظہور انشاءاللہ ہوگا. ظہور امام کے لیے باواز بلند صلوات اجل فرجهم کے ساتھ. تو وہاں پہ وہ حصے پہ مولا ہے. جبھی بھی انشاءاللہ آپ جلد سے جلد جائیں کعبہ میں. جب آپ کعبہ پہنچنا تو وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے آپ، لیکن اسی سے پیچھے ہٹتے جاؤ، وہاں پہ وہ نماز پڑھنا جو ایا کا نام دو و کا نستعین والی نماز ہے. اور یہ دعا کرنا ہمیشہ، جب بھی آپ کعبہ انشاءاللہ آپ جائیں گے، یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج میں اکیلے آیا ہوں کعبے میں، کل جب تیری آخری حجت آئے تو مجھے بلا لے. جانا ہی نہیں چاہ رہے، کوئی بولتے نہیں. امام کے ظہور سے پہلے کے حالات 2 منٹ سن لو، بات جب یہاں تک پہنچی ہے تو سنو کہ کیسے حالات بدل جائیں گے، کتنی تیزی سے بدل جائے گا. شیعہ بدل جائے گا، شیعہ، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. پوری زندگی امام کے لیے دعا کرتے رہے، الجل 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 کرتے رہنا ہمیشہ کہ مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے. لیکن علم ہی نہیں ہے، کبھی دل سے بولا ہی نہیں. جب امام آئیں گے تو امام کے 3 تاریخیں، ڈیٹس بتائی گئی کہ یہ کوئی بھی ایک ڈیٹ میں امام آئے گا. ایک عاشورے کا دن ہوگا، جمعہ ہوگا. ایک 23 رمضان شب قدر، اور 25 ذی قعدہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی وہ ہوگا. اور ایک تاریخ بتائیے 15 شعبان. یہ 4 ڈیٹس میں کوئی ایک ڈیٹ پہ امام، میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں آپ کی جنرل بات بتا رہا ہوں. اس وقت اگر عاشورہ یہ لیتے ہیں، امام آئیں گے فجر سے پہلے، ظہور کریں گے انشاءاللہ، اور جبرائیل کی ایک آواز آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ پریشانیوں میں بھی پڑھنے کی آیت ہے کہ اگر آپ پریشانیوں میں ہیں تو یہ آیت پڑھو. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ حق آ گئے، باطل چلا گیا، باطل کو ایسے ہی ختم ہونا تھا. امام کے ظہور کا اعلان اس آیت سے ہوگا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور وہ آواز ہر آدمی سنے گا. یہ چھٹے امام کی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں، ہر آدمی اپنی زبان میں سنے گا. اس لیے کہ راوی نے پوچھا تھا کہ مولا جبرائیل تو عربی میں پڑھیں گے، دنیا میں تو 1000 زبانیں ہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ امام آ گیا؟ امام نے کہا جو جس زبان کو جانتا ہے اس میں آئے گا. کیا بات ہے، کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا. یہ شان پروردگار ہے. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے مولا یہ کیسے پاسبل ہے، سائنس نے ترقی کی. اب آپ جا کے دیکھو، یو این او میں دیکھو، بڑے بڑے
جگہوں پہ دیکھو آپ اسپیچ دیتے فرینچ میں سمجھ میں آتا عربی میں. ایون انڈین پارلیمنٹ میں بھی یہی, کسی زبان میں اسپیچ ہو آپ کو ٹرانسلیشن کوئی نہیں کرتا, لگا لیتے فوراً جو لینگویج آپ سلیکٹ کرتے اس لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آتا. 1400 سال پہلے میرے امام نے کہا تھا ہر زبان میں آئے گا. تو بس اس کے بعد کیا ہوا, یہ اعلان آیا. آپ سڈنی میں ماشاءاللہ پورے یہیں پر ہے ماشاءاللہ, آپ کے کان سب کے کانوں میں آئی آواز کہ حق آ گیا باطل چلا گیا. شیعہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فوراً, خوش ہوں گے. 4 گروپ میں شیعت بنے گی, 4 گروپس میں. غور سے سنو, اس لیے بات آئی تو میں نے بول دیا. 4 گروپس میں شیعت بدل جائے گی. ایک گروپ ہوگا کہ سنا کہ مولا آ گئے, بہت خوش ہو گئے, آ گئے نا مولا, ٹھیک ہے اب جائیں گے آرام سے. یہ گروپ الگ ہو گیا. ایک گروپ الگ ہو گیا, یہ سوچ کے چلو آگے. بہت سنسیئر ہے یہ لوگ, پوری زندگی بول رہے تھے. غور سے سنو کہ امام آ رہے, امام آ رہے, امام آ رہے. میں نے سن لیا کہ مولا آ گئے, وہ گروپ الگ ہو گیا یہ کہہ کے آ گئے نا امام, ٹھیک ہے جائیں گے اپنے. ایک گروپ کیا بولے گا, سن لیا مولا آ گئے, اس نے کہا ارے جا کیسے سکتے, پہلے پوچھ تو لوں. نہیں سمجھے ابھی تک. لیٹ می آسک ہم, ہر بات پوچھتے ہو. اپنی گھر والی کو ایسا بناؤ, اپنے بچوں کو, کہ تم سے پہلے وہ تیار ہو جائے. ایک کمپلیٹ میسج دے رہا میں آپ کو. اپنے ماحول کو دیندار ماحول بناؤ گے تو تیار ہوں گے. ایسا بناؤ کہ وہ خود تیار ہو جائے. بہرحال ایک گروپ ہوگا کہ میں بیوی سے تو پوچھ لوں پہلے, وہ گروپ ہٹ گیا. تیسرا گروپ وہ کہے گا کہ وہ مولا آ گئے, ارے مجھے تو ویزا لینا پڑے گا وہاں جانے کے لیے, ٹکٹ بک کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے آئی پلان مائی سیلف. وہ بھی الگ ہو گیا. چوتھا گروپ کہے گا کہ ارے میری تو میٹنگ ہے کل دنیا کے $1 ملین کی سڈنی میں, بزی چھوڑ کے کیسے جاؤں, جاؤں گا. انکار کسی نے نہیں کیا, سب کہہ رہے میں جاؤں گا. بس ایک گروپ ہوگا, کان میں آواز آئی, میرا ایک یہ گروپ پہ 1 گھنٹے کی مجلس کہ کیسے کیسے لوگ بدل جائیں گے. امام نے ایک گروپ ایسا ہوگا, کان میں آواز آئی جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زوقا, تیرا امام آ گیا, حق آ گیا, باطل چلا گیا. وہ میری طرف ہے, وہ کیا کرے گا, کسی سے نہیں پوچھے گا, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اپنے دروازے کو اوپن کرے گا, سیدھا پیر بسم اللہ بول کے باہر ڈالے گا, دوسرا پیر اٹھائے گا, کعبہ ہوگا, امام زمانہ ہوگا. ایسے شیعہ بنو, ایسے شیعہ بنو کہ اب یہ دوسرا تیسرا گروپ ہٹانا, ویزا لیں گے, ٹکٹ بک کریں گے, پھر جائیں گے. لیک آف نالج, معرفت نہیں. تم نہیں جا رہے, تم کو بلایا جا رہا. ویزا ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے, فلائٹ کی ضرورت نہیں ہے, تم کو بلایا جا رہا. دوسرا گروپ جو بولا کل میٹنگ ہے, پیسوں کا معاملہ, پیسے کی محبت میں امام کو جو بھولے ہوئے بیٹھے نا, وہ لوگ بھول گئے نا. تیسرا گروپ جو بولا کہ ٹھیک ہے جائیں گے, پہلے پوچھ لیں,
جب پیٹوں میں حرام رہتا تو رک جاتا. میں نے بہت بڑی بات کی. آپ اس کو ایکسپٹ کرو اس کو ایکسپٹ نہیں کرو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. کربلا کا پیغام یہ ہے میرے مولا حسین نے جنگ سے پہلے آغاز جنگ سے پہلے ایک پیغام دیا عاشورے کے دن. وہ عاشورے کے لیے نہیں تھا تا ظہور امام تھا. امام نے سب کو پیغام دیا. یزید کے لشکر کو جب ایڈریس کر کے واپس آئے اور اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کا جواب کیوں نہیں انتظار کیا کہ ان کا جواب سن لیتے. امام نے کہا میں نے اپنا تعارف کرایا انٹروڈکشن کرایا اور واپس آ گیا حجت کو تمام کیا. کہا مولا انتظار تو کرتے کہ وہ بولیں گے کیا. مولا حسین کا جملہ کیا تھا؟ مولا حسین نے کہا میں جانتا ہوں اس دور کا امام زمانہ اس دور کا اللہ کی حجت زمین اور آسمان کا مالک میرا مظلوم آقا نے کیا کہا میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے میری بات کا اثر نہیں ہوگا. ویری 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 کلیئر میسج فرام مولا حسین. نہ امام حسین کی کوئی مدد کر سکتا نہ زمانے کے امام کے فرزند حسین ہے. خاموش مت سنو. یہ یاد رکھو کہ ہم کو ویسے بننا ہے جیسا حسین چاہتا جیسا علی چاہتا. اگر میری لائف میں چینج نہیں آ رہا میری لائف میں بدلاؤ نہیں آ رہا تو تھنک یور سیلف کہ واٹ آر وی ڈوئنگ. ہم کیا کر رہے ہیں. پریکٹس کے شیعہ مت بنو معرفت کے شیعہ بنو. پریکٹس کے شیعہ مت بنو کہ میرا باپ بھی شیعہ تھا میری ماں بھی شیعہ میرے دادا دادی پورے 4 5 10 جنریشن تک سب پریکٹس کے. ایسا نہیں. کام کرو سوچو امام کے لیے اپنی لائف میں بدلاؤ لاؤ اپنی لائف میں چینج لاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ جب تم زیارت پہ جاؤ گے اور تم جا کے سلام کرو گے السلام علیکہ یا امیر المومنین تو لحد سے جواب آئے گا علیکہ السلام. مولا جواب دیتے ہیں تمہارے کان اپنے کانوں کو اس قابل بناؤ کہ علی کی آواز سن سکو. اپنی آنکھوں کو اس قابل بناؤ کہ زیارت پہ جاؤ تو میرے مولا کی زیارت ہو سکے. کل کا واقعہ یاد ہے میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. میں آپ کو آج بالکل مجلس الگ رنگ کی ہو گئی. میں مجبور کیا کروں بات نکل گئی اور آپ کا انٹرسٹ دیکھ کے میں بھی ادھر آ گیا کہ مولا سلامت رہ گئے ذکر امام ہو گیا. اگر آج کی مجلس کے بعد کوئی ایک لڑکا یا لڑکی کی فکر بدل گئی تو میری مجلس کامیاب ہو گئی. میں یہ نہیں بول رہا کہ بدل لو. سوچ اگر بدل گئی تمہاری فکر بدل گئی تمہاری تھنکنگ بدل گئی تو میں کامیاب ہو گیا. اگر آج کے بعد کو ڈیسائیڈ کر لے کہ I will do something for امام میں کامیاب ہو گیا. مجلس قبول ہوگی. مجلس میں چینج آنا کبھی مجلس ایسی نہیں ہونا. میں بار بار بولتا ہوں کہ ثواب 200% آپ کو ہے فرش شہزہ پہ بیٹھنے کا لیکن آؤ بیٹھو تو بیماریوں کو چھوڑو نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. ساری بیماریوں کو چھوڑو. یہی وہ جگہ ہے کہ جب بیماریاں ختم ہوتی ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہاری حاجات پوری ہوتی ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں قسمتیں بدلتی ہیں. مجلس فرش آزاد ڈیسٹینی کو بدلنے کی جگہ ہے. ڈیسٹینی بدل جائے تو تمہاری زندگی بدل جائے دوستو. اور یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ I don't need to change myself. یہ نکالو ذہنوں سے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے چینج. میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں. یہ سوائے معصوم کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور معصوم نے کبھی نہیں کیا جبکہ معصوم نے خود ظاہری طور پہ میرے جملے پلیز غور سے سننا. معصوم کو سوری بولنا یا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. امام علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اگر میرا مولا کا نام یا علی میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. علی کا نام کفن پہ آ جائے تو لہر میں تمہاری بخشش ہو جائے. علی اس پرسنالٹی کا نام اس ہستی کا نام کہ جس کی محبت کی وجہ سے آج ہم زندہ بھی. لیکن وہ امام علی ہاتھوں کو اٹھا کے دعائے کمیل میں بول رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء.
کیوں بول رہے مولا؟ صرف اس لیے بول رہے مولا نے غلط مت سمجھو، مولا نے اپنے لیے نہیں بولا، کوئی ذہن میں بھی نہیں لانا۔ علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا خدا نہ خاصا لاکھ بار میری زبان چل جائے مولا کے تعلق سے، ارے جو خالی نام لے لے تو میرے پورے گناہ معاف ہو جائیں؟ نہیں، ایک محبت کی کرن بھی اگر دل میں ہے تو دعائیں قبول ہو، گناہ معاف ہو۔ بغیر ولایت علی کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ زندگی کا مقصد علی کی محبت ہو، لیکن ویسی محبت ہو جیسے علی چاہتا ہے، ویسی محبت مت کرو جیسے خود چاہتے ہو، ویسی محبت کرو جیسے میرا مولا ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ بس اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، اور علی والا بن جاؤ۔ علی والا بن جاؤ گے، ایئر اینڈ ہیئر آفٹر آپ کی ہے ہر چیز۔ مولا کی ایک چھوٹا سا علی والا بننے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، بس اسی پہ مجلس ختم کرنا۔ دور خلافت ہے مولا کا، کوفہ ہے، اور ایک مسلمان ایک مومن کا انتقال ہوا۔ مولا ان کی میت میں شریک ہوئے۔ غور سے سنو کہ علی کیا میسج دے رہے۔ میت میں شریک ہوئے، کافی بڑا مجمع تھا، اس مومن کی نماز ہوئی، نماز کے بعد اس کی تدفین ہو گئی، لحد میں لٹا دیا اور لحد بند کر دی۔ جب لحد بند ہو گئی، لوگ جیسی مولا کو دیکھتے تھے سوالات کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ایک سوال کرو۔ ایک شخص آیا علی کے قریب، آگے کہنے لگا یا علی میں کوئی سوال کرو۔ ایسا مزاج تھا مولا کا، ایسا اخلاق تھے کہ کسی ماحول میں بھی کوئی جا کے پوچھے بولتے تھے کہ ہاں پوچھ لے، کیا پوچھ لے۔ یہ وہی بول سکتا جو علم لدنی کا مالک ہے، وزڈم مولا کا۔ اس نے آگے کہا یا علی میں سوال کروں؟ اس نے کہا، مولا نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ پورا مجمع مولا کو دیکھنے لگا، اس کو دیکھنے لگا کہ یہ سوال کیا کرے گا۔ کہا یا علی اب یہ میت کو غور سے سنو، یہ میت کو ہم نے دفن کیا، یہ میرے بھائی کو، ہر مومن بھائی ہے، اس بھائی کو دفن کیا، 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا نیچے، اب اگر اللہ اس کو زندہ کر دے اور یہ باہر آ گئے تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسے آپ چاہتے، جیسے اللہ چاہتا۔ علی نے پوچھا کیوں؟ کہا مولا نیچے اس کو، اب زبان مفہوم وہی ہے، الفاظ میرے ہیں۔ اس نے کہا مولا اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا۔ دوستو مفہوم وہی ہے، الفاظ میرے ہیں۔ اب یہ نہیں پوچھنا اس نے انگلش میں پوچھا تھا کیا، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مولا اس نے آدھا گھنٹہ نیچے دیکھ لیا، خوف کو دیکھا، اندھیرے کو دیکھا، وحشت کو دیکھا، اب باہر آ کے ایسے زندگی گزارے گا اتنے ڈسپلن کے ساتھ جیسا آپ چاہتے، جیسا اللہ چاہتا، ویسے زندگی گزارے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ جب یہ کہا بس مولا نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اب پورا مجمع مولا کو دیکھ رہا کہ علی جواب کیا دیتے۔ علی نے ایسا ہاتھ کیا، غور سے سنو، ایسا ہاتھ کیا، اس کی پیٹھ پہ ایسا مارا، مار کے کہا اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ آنکھوں کو بند کر کے کیوں آ رہا؟ وہی چیز مجلس میں آ رہے، مجلسوں میں آ رہے، آنکھوں کو بند کر کے مت آؤ، دل کی آنکھ کو کھول کے آؤ۔ تم کو پتا ہے کہ ذکر حسین میں میری مظلوم شہزادی آتی ہے، تو جب آؤ تو بیوی سے بھیک مانگ کے جاؤ، اپنی زندگیوں کو بدل کے جاؤ۔ دنیا کا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، معصومین کے روزوں کی بات نہیں کر رہا، اس وقت میں سڈنی میں ہوں، سڈنی کی بات کر رہا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے میری دعا ڈائریکٹ اس کی بارگاہ میں جائے سوائے فرش عذاب مجلس حسین کی۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ صلی علی محمد دوستوں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہم کو ملی ہے مجلس حسین۔
ایسی رحمت کوئی اور رحمت نہیں ہے کہ یہ وہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ آپ دیکھو دوسری قوموں کو جا کے دیکھو کیا ہے ان کے پاس، کچھ نہیں. اب ایام اعزا ختم ہوتے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، لیکن ذکر حسین کو کیری کرنا، نسلوں میں کیری کرنا، تو ہمیشہ تم زندہ رہو گے. بس کل کی میری آخری مجلس ہے، وہی 7:30 بجے مجلس شروع ہوگی. آ جائیں کل آخری مجلس، وعدہ کر رہا ڈراؤں گا نہیں، نہ کوئی بمبارڈمنٹ کروں گا، سلامت رہے. لیکن آ جائیں. کل کی رات بہت بڑی رات بھی ہے، غم کی رات ہے. کل کی رات گھروں میں بیٹھ کے نہیں گزارنا، اور کلرفل ڈریسز پہن کے نہیں آنا، کل سیاہ پوش آنا. کل حسین کی ماں کی یتیمی کی رات ہے. بیوی پہ عالم غربت تھی، کل مصائب سننا ہے انشاءاللہ. مولا اس امام بارگاہ کو تاظہور امام قائم رکھے انشاءاللہ. اور جو یہاں پہ انتظامیہ ہیں آپ سب کو مولا سلامت رکھے. کل انشاءاللہ سڈنی کی میری آخری مجلس، فوراً نکل جاؤں گا میں انشاءاللہ. دوستو بہت اچھا لگا یہاں کے اس امام بارگاہ میں، ماشاءاللہ بار رونق امام بارگاہ، اور سب سے اچھے مومنین، سننے والا مجمع، رونے والا مجمع. بہت اچھا لگا مجھے یہاں پہ. بہرحال میں کسی امام بارگاہ سے کمپیئر نہیں کر رہا اور کر بھی نہیں سکتا. بہت اچھا پرسہ دیا آپ نے اس غریب کا، اس مظلوم کا، کہ جس کو یہ مت سمجھو کہ کوئی رونے والا نہیں تھا کہ تم گریا کر، نہیں. ایک بیٹی تھی رونے والی جو ساتھ تھی مولا حسین. 2 بیٹیاں ساتھ تھی، شہزادی کبریٰ بھی تھی، شہزادی سکینہ بھی تھی. ایک بیٹی پردیس میں رہ گئی تھی. کبھی آپ نے سوچا، بات آئی ہے بی بی سغرا کی تو سن لو، تڑپ کے رو گے. کبھی آپ نے سوچا کہ بی بی سغرا کو مولا حسین اپنے ساتھ لے کر کیوں گئے؟ یہ حسین کا امتحان ہے. امتحان بھی تھا، اور ایک دوسری وجہ ہماری علماء نے بتائی، اس پہ تو آپ بہت تڑپیں گے کہ کیا ریزن تھا کہ مولا حسین نے اپنی اس مظلوم بیٹی کو وہیں چھوڑ دیا. جب 28 رجب کو قافلہ چل رہا تھا اور مولا حسین نے ساری بیویوں سے کہا تھا کہ جا کے سغرا کو خدا حافظ کہہ دو. ساری بیویاں گئی، خدا حافظ کہا، رباب نے جا کے بیٹی کو سینے سے لگا دیا، لیلا نے ماتا چوما، علی اکبر نے بہن کو پیار کیا، عباس نے بھتیجی کا ماتھا چوم لیا، بی بی ام کلثوم نے سینے سے لگایا. بس آخر میں شہزادی زینب آئیں اور سغرا سب کو خدا حافظ بولتی ہے اور خاموش ہے. لیکن جیسی شہزادی زینب آئی، سغرا نے بیوی کا دامن کو پکڑ لیا. سغرا جانتی ہے کہ اگر پھوپھی اماں بولیں گی تو بابا ضرور لے کے جائے. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. دامن کو دھان کے کہا کہ پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کریں کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، مجھے ساتھ لے لیں. شہزادی زینب بی بی سغرا کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کے حجرے کی طرف چلی. حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ زینب سغرا کو لا رہی. مولا حسین نے پکار کے کہا کہ بہن سغرا کی سفارش نہیں کر رہی. اب تک سغرا رو رہی تھی، اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی نے کہا کہ بھیا آپ کی بیٹی کہہ رہی کہ ساتھ لے لو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. حسین رونے لگے. روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ زینب تم جانتی ہو کہ میری جو اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، لیکن سغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے. ارے جب سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، بازوؤں پر رسم باندھی جائے گی، جب درباروں میں جائے گی، میں نہیں برداشت کر سکتا جس کا چہرہ میری ماں جیسا ہو.
مولا آباد رکھو، مولا آباد رکھو۔ بی بی پرسے کو قبول۔ عزیزوں، جب شہزادی لٹے ہوئے قافلے کو لے کے مدینہ آئی، جب مدینہ آئی تو بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا۔ بشیر نے مدینے میں اطلاع دے دی کہ مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گیا۔ ہر طرف سے ہائے حسین کی آوازیں دی۔ بشیر اطلاع دیتا ہوا جب محلے بنی ہاشم میں پہنچا، اتنا ہجوم ہو گیا تھا کہ اس کو ناقے سے اترنا پڑا۔ بس وہ اترا اور پیدل چل رہا تھا، کچھ دیر کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے دامن کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ اس نے سر کو جھکا کے دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ بس بشیر نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بتا کیا میرا بابا واپس آیا؟ اس نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ تو کہا، میں عباس کا بیٹا۔ کہا، نہیں، تمہارے بابا واپس نہیں آئے۔ عزیزوں، بشیر اطلاع دیتا ہوا مسجد نبوی پہنچا۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد اس نے کہا، مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے۔ ہر طرف سے ہائے حسین کے آوازیں تھی۔ بشیر کہتا کہ اتنے مجمع میں ایک راستہ بننے لگا، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردے میں مربوط ہے، ہاتھ میں عصا ہے، آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ پھر آواز بلند ہوئی کہ زوجہ جناب امیر ام المؤمنین آ رہی ہے۔ ام المؤمنین نے ایک ہی سوال کیا کہ یہ بتا، کیا میرا حسین شہید ہوا تو عباس کا تھا؟ کیا عباس نے مجھے شرمندہ کر دیا؟ اور نہیں بی بی، جب تک عباس زندہ تھے حسین کے قریب کوئی نہیں آیا۔ بس دوستو، ام المؤمنین نے کربلا کا رخ کیا، کہا، عباس تو نے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس میں 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، خبر رسول پہ پہنچی۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ شہزادی نے غور سے نانا کی زری کو دیکھا اور کہا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ کہا، نانا زینب آئی ہے لیکن حسین ساتھ نہیں آئے۔ پھر کہا، نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل ہوتا۔ پوری مسجد عورتوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پہلی مجلس ہے جو مدینے میں ہوئی، پوری مسجد بھری ہوئی عورتوں سے۔ شہزادی زینب ذاکرہ مصائب سنا رہی تھی۔ جب دوران مصائب ایک آواز آئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے، یہ وہ بی بی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ صغرا آئی اور شہزادی زینب کے قریب جا کے کہا کہ بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ زینب نے سر کو اٹھایا، کہا، صغرا تم نے بھی نہیں پہچانا؟ کہا، آپ کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ پھوپھی اماں میرا بابا کیا ہوا؟ ایک ایک کی شہادت سنائی۔ بس صغرا اپنے مقام سے اٹھی، رباب کے قریب گئی، کچھ ڈھونڈنے لگی، بہنوں کے قریب کچھ ڈھونڈنے لگی۔ زینب نے پوچھا، کس کو تلاش ہے؟ کہا، میں نے جھولا ڈالا ہے، میرا علی اصغر کا ہے۔ کہا، 3 کھا کے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب صغرا کا جملہ مجلس ختم۔ صغرا نے کہا کہ پھوپھی اماں اتنی دیر ہو گئی، اب تک سکینہ نظر نہیں آئی، کیا تماچے کھا کھا کے پروردگار، میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، شہزادیوں کا واسطہ، جناب شہزادی علی اصغر کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، یہ خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار، یہ مجالس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ ہر لمحہ میرے امام کی معرفت میں اضافہ فرما۔
اعمال ایسے ہوں کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار پوری دنیا میں عزاداری کی حفاظت فرما۔ کچھ مومنین بیمار ہے، ایک مومن دبئی میں ان کا بچہ، جوان بچہ، اس کا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ اس بچے کو، اور حیدرآباد میں انڈیا میں 2 لڑکیوں کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، ان کو، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے، اللہ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہر بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے تمہیں حسین کے۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین، جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، ان کے مرحومین، جو اس امام بارگاہ کی انتظامیہ ہے ان کے مرحومین، سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ مالک یوم الدین۔